اسی طرح امیر المومنین سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ کے پاس وہ ایک کتاب تیار تھی مجموعہ تحریری طور پہ حدیث نبوی کا، اور آپ نے فرمایا فیہا اسنان الابل و اشیاء من الجراحات و حرم المدینہ ولا یقتل مسلم بکافر، جراحات پر، قصاص پر اور مختلف دیات پر، یہ سارے احکام میرے صحیفے میں درج ہیں جو میں نے آقا علیہ السلام سے لکھا ہے۔ اور حضرت محمد بن الحنفیہ سیدنا علی شیر خدا کے صاحبزادے محمد بن الحنفیہ وہ روایت کرتے ہیں کہ ان کی وفات 81 ہجری میں ہوئی۔ ان کے بیٹے محمد بن علی بن ابی طالب، جن کو محمد بن الحنفیہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میرے والد نے مجھے بھیجا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ حضرت علی نے فرمایا خذ ھذا الکتاب فاذهب به الى عثمان فإن فیہ امر النبی بالصدقہ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرورت پڑی دور خلافت میں کہ صدقات پر جو آقا علیہ السلام کی حدیث ہیں زکوٰۃ پر وہ مجھے بھیجی جائیں۔ حضرت محمد بن الحنفیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی میرے والد نے مجھے تحریری نسخے حدیث کے جو ان کے پاس تھے صدقات پر دے کر سیدنا عثمان غنی کے پاس بھیجا۔ اس کو بھی امام دارمی نے روایت کیا اور امام عسقلانی نے بحث کر کے توثیق کی۔ پھر آگے حضرت مسعر روایت کرتے ہیں ان معن، حضرت معن پوتے ہیں، پر پوتے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ فرماتے ہیں اخرج لی عبد الرحمن بن عبداللہ ابن مسعود، یعنی میرے والد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن عبداللہ بن مسعود، انہوں نے ایک نسخہ میرے پاس میرے سامنے نکالا، اخرج لی کتابا وحلف لی انہ بخط ابیہ بیدہ، اور انہوں نے قسم کھا کے کہا کہ میں پہچانتا ہوں یہ کتاب احادیث نبوی کی میرے والد کے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی ان کا خط ہے، ان کا خط ہے۔ یہ بھی امام دارمی نے روایت کیا اس کو۔ اب عبداللہ ابن مسعود سے بھی روایت منع کی ضعیف حدیث کے ساتھ موجود تھی، مگر جس صحابی سے منع کی روایت موجود تھی ان سب صحابیوں کے گھر سے حدیث کی کتابیں نکل آئیں تحریری طور پر، ان کے گھروں سے، ان کے گھروں سے حدیث کے تحریری ذخائر نکل آئے، صحائف نکل آئے۔ تواتر عملی سے ثابت ہو گیا کہ سب صحابہ کو معلوم تھا کہ منع ایک نہایت مختصر محدود عرصے کے لیے تھی جو منسوخ کر دی گئی، سو ہر صحابی نے حضور کی حدیث لکھی، صحائف تیار کیے، مخطوطات تیار کیے، کتب تیار کی، اور جنہیں خود لکھنا نہیں آتا تھا انہوں نے اپنے تلامذہ سے لکھوا کے محفوظ کی۔ پھر آقا علیہ السلام کے صحابی حضرت سعد بن عبادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس کتاب تھی، اور ایک روایت میں آتا ہے کئی کتب تھی حدیث کی، کئی ذخائر تھے تحریراً، اور پھر وہ ان کے بیٹے نے آگے روایت کیا، اور جو ان کے والد گرامی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف اعمال اس حدیث میں درج کر کے رکھے ہوئے تھے، اور اس کو امام بخاری نے، اس صحیفہ سعد بن عبادہ انصاری کو امام بخاری نے روایت کیا صحیح میں، جو صحیفہ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ بنا کر امام بخاری نے روایت کیا، اور وہ حدیث تھی جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے آقا علیہ السلام کی رقم کی تھی۔ وَكَانَ النَّاسُ يَقْرَؤُونَ عَلَيْهِ مَا جَمَعَهُ بِخَطِّهِ، لوگ آ کر اس کی املا لیتے اور ان کو پڑھ کر سناتے جو اس صحابی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی حدیث تھی، اور وہ ان کی تصحیح کرتے۔ پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے آزاد کردہ غلام 35 ہجری میں وفات ہوئی، ان کے پاس کتاب تھی، ذخیرہ تھا حدیث کا، اور اس کے اندر استفتاح الصلاۃ کے مسائل تھے۔ انہوں نے سیدنا ابو بکر بن عبد الرحمن بن الحارث کو، یہ سات فقہائے مدینہ تھے، 7 اجل فقہائے مدینہ، ان میں سے ایک تھے ابو بکر بن عبد الرحمن بن الحارث،
94 ہجری میں وفات ہوئی ان کی، وہ کتاب احادیث کی لکھی ہوئی انہوں نے ان کے سپرد کی تاکہ اس سے احکام کا استنباط کریں۔ اب تک 25 کتابوں کا اور صحائف کا ذکر کر چکا ہوں جو صحابہ کرام کے تھے، 24 ہو چکے، اب 25واں ذکر کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام کے پاس جو کتابیں تھیں حدیث کی، مخطوطات تھے، صحائف تھے، 25واں حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابیہ ہیں، ان کی وفات 38 ہجری میں ہوئی۔ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ، ان کے پاس کتاب تھی حدیث کی لکھی ہوئی، اور انہوں نے حضور کی حدیث کو خود لکھ کر اس میں جمع کر کے رکھا تھا، یا لکھوا کر جمع کر کے رکھا تھا۔ پھر آگے 26ویں کتاب محمد بن سعید روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت محمد بن مسلمہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے صحابی ہیں، ان کی وفات ہوئی سن 42 میں وفات ہوئی، 42، اور افضل الصحابہ ہیں، اور ان 3 صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے کعب بن اشرف کو جا کے مارا تھا۔ تو وہ حضرت محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد بن سعید روایت کرتے ہیں کہ ان کے پاس ہم نے حضور کی احادیث کی لکھی ہوئی کتاب اور صحیفہ دیکھا، جو شروع یہاں سے ہوتا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، پھر آگے احادیث نبوی تھی اس کے بعد۔ پھر اس کے بعد ایک اور صحابیہ ہے حضرت سبیعہ الاسلمیہ، انہوں نے عبداللہ بن عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو لکھا کہ جو احادیث نکاح اور زوج شوہر کی وفات کے بعد اس کے احکام کے بارے میں کچھ احادیث لکھی تھیں، وضع کہ کب بچے کا تولد ہو اور طلاق اس کی عدت کب پوری ہو، یہ احکام لکھ رکھے تھے، وہ لکھ کر انہوں نے ان کو بھیجے عبداللہ بن عتبہ کو، اپنی اس ذخیرے میں سے جو انہوں نے احادیث نبوی کا لکھ رکھا تھا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود لکھوایا ایک ذخیرہ، ایک رسالہ، ایک کتابچہ خط کی شکل میں حضرت وائل بن حجر الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ وائل بن حجر الحضرمی یہ ملوک یمن میں سے تھے، یمن کے بادشاہوں میں سے تھے، اور ایمان لائے تھے۔ تو آقا علیہ السلام نے، ان کی قوم حضرموت میں تھی جو صوبہ ہے یمن کا، تو اس قوم کے لیے آقا علیہ السلام نے خود صحیفہ لکھوا کے احکام کا حضرت وائل بن حجر کے لیے لکھوا کے بھیجا کہ اپنی قوم کے نام یہ میری احادیث کا صحیفہ لے جاؤ۔ اسی طرح جب عمرو بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی، ان کی وفات 53 ہجری میں ہوئی، اور وائل بن حجر کی وفات 50 ہجری میں ہوئی، 50 وائل بن حجر، اور حضرت عمرو بن حزم کی وفات 53 ہجری میں ہوئی۔ ان کو آقا علیہ السلام، ان کو والی یمن جب مقرر کیا گیا تھا آقا علیہ السلام کے زمانے میں، تو آقا علیہ السلام نے وَأَعْطَاهُ كِتَابًا فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ وَغَيْرُ ذَلِكَ، تو آقا علیہ السلام نے ان کو لکھ کر احادیث بھجوائیں جن میں وراثت، فرائض، سنن، احکام اور دیات کے مسائل تھے، اور بے شمار کتب حدیث میں اس پوری کا تذکرہ آتا ہے۔ اس کو امام نسائی نے روایت کیا، ابن حبان نے کیا، امام دارمی نے کیا، اور حافظ ابن حجر نے الاصابہ میں ان کے ترجمے میں روایت کیا اس کو۔ اسی طرح حضرت فضیل بن حسن بن عمر بن امیہ الدمری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، یعنی حسن بن عمر سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ احادیث بیان کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو مروی تھی، ان سے سنی تھی، ان کے سامنے پڑھی، وہ کچھ حیران ہوئے، انہوں نے کہا یہ احادیث تم نے مجھ سے سنی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ فقلت انی قد سمعتہ منک، آپ پکڑ کے مجھے گھر لے گئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرمایا ان کنت سمعتہ منی فہو مکتوب عندی۔ قال سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اے حسن بن عمر بن امیہ،
اگر تم نے یہ حدیث مجھ سے سنی ہے تو گھر پکڑ کے لے گئے، آؤ میں اپنی کتابوں میں دیکھتا ہوں، پھر میرے پاس لکھی ہوں گی کہ کل حدیث جو مجھے یاد تھی میں نے شاگردوں کے ذریعے لکھوا لی ہے، 1000 حدیث کا ذخیرہ تیار ہے۔ گھر لے گئے اور گھر لے جا کر آپ نے دیکھا فَآخَذَ بِيَدِي إِلَىٰ بَيْتِهِ فَأَرَانَا كُتُبًا كَثِيرَةً مِّنْ حَدِيثِ رسول اللہ، ہم نے اپنی آنکھوں سے بے شمار کتابیں حدیث رسول کی ابو ہریرہ کے گھر دیکھی۔